السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء و طالبات، یہ آپ کے سامنے قواعد اللہ جز اول اور نمبر 20 مفعول فی۔ مفعول فی کی تعریف آپ نے پہلے اردو میں یاد کی ہوگی، ابھی اردو والی دہراتے ہیں اور عربی میں بھی یاد کرتے ہیں۔ مفعول فی وہ اسم جو بتقدیر فی منصوب ہے۔ تقدیر کا مطلب پوشیدہ، وہاں پر فی پوشیدہ سے ملے، پوشیدہ چھپی ہوئی، اور وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ مفعول فی وہ اسم جو بتقدیر فی منصوب ہو اور وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ اردو تعریف تو ہے اس میں۔ مفعول فی وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو اور وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ مفعول فی وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو، وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ مفعول فی وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو اور وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ مفعول فیہ وہ اسم ہے جو مفعول فی وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو اور وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ مفعول فیہ وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو اور وقوع فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے الجوم احل لکم۔ مفعول فی وہ اسم ہے جو بتقدیر فی منصوب ہو اور وقوع فعل کا وقت بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ جی، ہوا اسم مثلاً ہے نا، سوم تو یوم الجمعہ، سوم تو میں نے روزہ رکھا یوم الجمعہ، جمعے کے دن کا، یوم الخمیس جمعرات کے دن کا۔ یہاں آپ فی رکھ کر دیکھیں، سوم تو فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن میں، تو دن کا روزہ ہوتا ہے نا، رات کا روزہ نہیں ہوتا، اور دن میں رکھا تو فی رکھیں گے تو مانا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یہاں بھی تقدیر فی مقدر اور یہ یوم منصوب ہو گیا، پہلے یوم ہی ہونا تھا، سن تو فی یوم الجمعہ، تو بے تقدیر فی منصوب۔ اور کام کا وقت یا جگہ، تو اس نے وقت بتایا ہے کہ روزہ کے وقت کیا ہے، دن میں واقع ہوا۔ وسم ینتصب علی تقدیر فی وہ اسم منصوب جو فی کے مقدر ہونے پر منصوب، یذکر لبیان زمان و مکان وقوع الفعل، کام کے وقوع کا زمان یا مکان بیان کرنے کے لیے۔
جگہ یا وقت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ وہی نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے، اوپر والی عربی دوہرائیں اور سنیں۔ هو اسم ينتسب على تقدير في يذكر لبيان زمن أو مكان وقوع الفعل. هو اسم ينتسب على تقدير في يذكر لبيان زمن أو مكان وقوع الفعل. واسم ينتسب على تقدير في يذكر لبيان زمن أو مكان وقوع الفعل.
مفعول فی ظرف کی دو اقسام ہیں، مفعول فی کا دوسرا نام ہے ظرف۔ ظرف کی دو اقسام ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ زمان وقت، اور مکان جگہ، وقت اور جگہ۔ ظرف زمان وہ اسم جو وقوع فعل کا وقت بتائے، تو زمان وقت۔ ظرف زمان وہ اسم جو وقوع فعل کا وقت بتائے، یہ آپ نے سیمسٹر 1 میں بھی پڑھا۔ ظرف مکان وہ اسم جو وقوع فعل کی جگہ بتائے، قمت خلف کا۔ تو ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، محدود اور غیر محدود۔ محدود غیر محدود۔ محدود کو معین اور مختص، معین مختص، اور غیر محدود کو مبہم۔ یہ باری لائن یاد کریں، دوہرا اس میں۔ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، محدود معین مختص، اور غیر محدود مبہم۔ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، محدود معین مختص، غیر محدود مبہم۔ یہ ظرف زمان محدود، جیسے یوم 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جمعہ 7 دن، رمضان 1 مہینہ، جس میں وقت کی حد متعین ہے۔ ظرف زمان، زمان وقت۔ ظرف زمان محدود، جس میں وقت کی حد متعین ہو۔ ظرف زمان محدود جس میں وقت کی حد متعین ہو، جیسے یوم الجمعہ رمضان۔ ظرف زمان محدود جس میں وقت کی حد متعین ہو، جیسے یوم الجمعۃ رمضان۔
ظرف زمان محدود جس میں وقت کی حد متعین ہو. ظرف زمان غیر محدود جس میں وقت کی حد متعین نہ ہو، جیسے وقت میں نے اتنا وقت پڑھا، پتہ نہیں کتنا وقت، دہر، زمانہ، تو اب اس میں محدود متعین نہیں ہوتا. ظرف زمان غیر محدود جس میں وقت کی حد متعین نہ ہو. جیسے ظرف زمان غیر محدود جس میں وقت کی حد متعین نہ ہو، جیسے وقت، دہر، زمان. ظرف زمان کا محدود یا غیر محدود، یہ دونوں ظرف زمان ہے نا. ظرف زمان مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور اس میں فی کیا اصل مقدر ہوتا ہے. ظرف زمان خواہ محدود ہو یا غیر محدود، ظرف زمان ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. ظرف زمان ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور اس میں فی کیا اصل مقدر ہوتا ہے، دوہرا اسم. ظرف زمان خواہ ظرف محدود ہو یا غیر محدود، ظرفیت بڑی مفعول فی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور اس میں فی قیاساً مقدر ہوتا ہے. ظرف زمان خواہ محدود یا غیر محدود ظرفیت مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اس میں فی قیاساً مقدر ہوتا ہے. اس کے بعد ظرف مکان جس میں جگہ کی حد متعین ہو. مسجد متعین ہوتی ہے، غرفہ، دریا اس کی متعین ہوتی ہے جگہ، سمندر ہے وہ بھی، پہاڑ ہوتے ہیں، ملک وغیرہ، ملک ہر ملک کی باؤنڈری متعین ہوتی ہے. یہ محدود ہو گیا. غیر محدود جس میں جگہ کی حد متعین نہ ہو، اس میں تین چیزیں ہیں.
اسماء جہات ستہ، امام آگے، اب پتہ نہیں ایک فٹ آگے، ایک گز آگے، ایک میل آگے، کوئی جگہ متعین نہیں. خلف پیچھے، تو اوپر کتنا اوپر، نیچے، دائیں بائیں کتنا دائیں بائیں. ان سے مشابہ ظروف جیسے ان دا پاس، دا دن پاس. تو اسماء جہات ستہ اور ان سے مشابہ ظروف جیسے ان دا اور لدن جو ہے. اسماء جیسا جیسے مامو حلف وغیرہ اس میں شامل ظرف جیسے اندا لاتون. مکانی مقداروں کے نام، مکان جگہ، میل، فرسخ. وہ اسماء ظروف جو اپنے عامل کے مصدر سے مشتق ہو، جیسے جلستو مجلس زید. اس میں مجلس اسماء جلوس ظروف جو ہے، اپنے عامل جس کے عامل جلستو کا مصدر ہے. تو وہ اسماء ظروف جو عامل کے مصدر سے مشتق ہو، یہ مجلس ہو گیا. حکم، ظرف مکان میں صرف ظرف مکان غیر محدود، یہ والا جو ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. ظرف مکان میں سے صرف ظرف مکان غیر محدود ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، جبکہ ظرف مکان محدود میں مکان غیر محدود منصوب، اور مکان محدود میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تو پھر مجرور ہو جائے گا. فی المسجد، یہ پوری لائن 2 لائنیں دوہرا اس میں. ظرف مکان میں صرف ظرف مکان غیر محدود مبہم ظرفی کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، جبکہ ظرف مکان محدود میں صرف فی کو ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے جلسو فی المسجد. ظرف مکان میں صرف ظرف مکان غیر محدود مبہم ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، جبکہ ظرف مکان محدود میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے جلستو فی المسجد.
کے ساتھ ہی آپ کی یہ بات مکمل ہوگی. ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا صرف کا پڑھتے ہیں. اور صرف میں ہمارا سبق کہاں پہنچ گیا تھا؟ اس کو یاد ہو تو بتائیں. ہاں یہ آ جائے گا. سیار کرنے کا طریقہ میں پڑھ لیا. فعل کی اقسام جرم زد فی 65. تو یہ باب تھے جو کہ آپ نے سیمسٹر 1 میں بھی یاد کیے تھے اور یہاں پر بھی یاد کر لیے. اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ صدفی کے باب ہیں. تو یہ بھی آپ کو ایک ایک کر کے یاد کروائے تھے اور یہ آپ نے سیمسٹر 1 میں بھی یاد کیے ہوں گے. ابھی آپ نے دوبارہ سنانے ہیں. افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفاعل افتعال انفعال افعلال افعیلال استفعال افعال افعال. جی ان کو آپ دہرائیں اور سنائیں. افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفاعل افتعال انفعال افعلال افعیلال استفعال افعال افعال. افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفعال افعال افعال. إفعال تفعيل مفعلة تفاعل تفاعل افتعال انفعال افعلال 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 استفعال افعلال افعال. افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال افعلال افعیلال افعیال افعال. افعال تفعيل مفعلة تفاعل تفاعل افتعال انفعال افعلال افعلال استفعال افعال افعال. إفعال تفعيل مفعلة تفاعل تفاعل افتعال انفعال افعلال افعلال استفعال افعال افعال افعال. جی ان 12 ابواب میں سے 7 ابواب کی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے. یہاں سے یہ سارا حمزہ وصلی افتعال کے بعد افتعال انفعال افعلال افعلال استفعال افعال افعال. تو ان کے شروع میں حمزہ وصلی ہے تو انہیں کہیں گے با حمزہ وصل، حمزہ وصل کے ساتھ. اور جو پہلے 5 باب رہ گئے 1 2 3 4 5 ان میں حمزہ وصلی نہیں. سوال پیدا ہوگا افعال کے شروع میں حمزہ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے یہ وصلی نہیں، یہ قطعی ہے. 5 ابواب کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہے، انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں.
باب افعال کے شروع میں آنے والے حمزہ قطعی ہوتا ہے، حمزہ قطعی ہوتا ہے، تو یہ 3 لائنیں دوہرا ان 12 ابواب میں سے 7 ابواب کی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، انہیں با حمزہ وصل کہتے ہیں، اور 5 ابواب کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا ہے، انہیں بے حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ باب افعال کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ ان 12 ابواب میں سے 7 ابواب ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، انہیں با حمزہ وصلی کہتے ہیں، اور 5 ابواب ایسے ہیں 5 ابواب کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا، انہیں بے حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ باب افعال کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ ان 12 ابواب میں سے 7 ابواب کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، انہیں با حمزہ وصل کہتے ہیں۔ 5 ابواب کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا، انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ ملاحظہ باب افعال کے شروع میں آنے والا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ 12 ابواب میں سے 7 ابواب کی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتے ہیں، انہیں با حمزہ وصل کہتے ہیں، اور 5 ابواب کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہوتا، انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں، جبکہ باب افعال کے شروع میں آنے والا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ ان 12 میں سے 7 ابواب کی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، انہیں با حمزہ وصل کہتے ہیں، اور 5 ابواب کی ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ باب افعال کے شروع میں آنے والا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ جی حمزہ وصلی قطعی آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا، جو گر جاتا ہے حمزہ وصلی قطعی دونوں زائد ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حمزہ وصلی وسط کلام میں تلفظ سے گر جاتا ہے، اتنا دورہ اسنا، حمزہ وصلی وسط کلام میں تلفظ سے گر جاتا ہے، تلفظ یعنی بولنے میں نہیں آتا۔ حمزہ وصلی وسط کلام میں تلفظ سے گر جاتا ہے۔ حمزہ وصلی وصل کلام میں تلفظ سے گر جاتا ہے۔ حمزہ وصلی اور قطعی دونوں زائد ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ حمزہ وصلی وسط کلام میں تلفظ سے گر جاتا ہے۔ جیسے دیکھو فَانْتَظِرُوا، اس میں حمزہ گر گیا تو فَانْتَظِرُوا،
हमजा कती वस्ते कलाम में भी तलफ़ुज़ से साकित नहीं होता, इतना दौर है। हमजा कतई वस्त कलाम में भी साकित नहीं होता। हमजा कती वस्त कलाम में भी तलफ़ुज़ से साकित नहीं होता। हमजा वस्ली वस्त कलाम में तलफ़्फ़ुज़ से गिर जाता है और हमजा कतई वस्त कलाम में तलफ़्फ़ुज़ से साकित नहीं होता। व अनजिर, ये हमजा कती है, वाव के बाद नहीं गिरा। अल अकरबीन, अकरब ये हमजा खड़ा हुआ। तो बनाने का तरीका, ये बनाने का तरीका जो है वो आपके पास लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर कारुमा है, साराफा है। तो साराफा में एक है रात के ऊपर शद लगा दो, सर्रफा। अब ये मजीद फी बन गया, इधर बढ़ गया। कारोमा है, शुरू में हमजा लगा दी, अकरमा। कारोमा है, रा के ऊपर शद लगा दी, कर्रमा युकर्रिमु, तकरीम कहते हैं ना, तकरीम करनी चाहिए। वबे वबे कर्रम हो जाएगा। और इकराम, इकरामो तकरीम, इकराम अकरमा से हो जाएगा। इसमें हमजा ज्यादा कर दिया, कर्रमा में रा ज्यादा कर दिया, उससे तकरीम हो जाएगा। तो एक हर्फ बढ़ा दिया इधर, एक इधर बढ़ा दिया। कभी एक हर्फ बढ़ जाता है, कभी दो बढ़ाते हैं, कभी तीन बढ़ाते हैं, कभी शुरू में, कभी दरम्यान में, कभी आखिर में। बनाने का तरीका ये अबवाब सलासी मुजर्रद की मादी मारूफ के शुरू वस्त में, शुरू में या वस्त में एक हरफ या दो हरफ या तीन हरफ बढ़ाने से बनते हैं। एक एक लाइन दोहरा इसमें। ये वास्त मुजर्रद की माजी मरूफ के शुरू या वस्त में एक, दो या तीन हरूफ बनाने से बनते हैं। ये बाब सलासी मुजर्रद के माजी मरूफ के शुरू में या वस्त में एक, दो या तीन हरूफ बढ़ाने से बनते हैं। ये अब वो थोलासी मुजर्रद के माजी मारूफ के शुरू या वस्त में एक, दो या तीन हरूफ बढ़ा
یہ ابواب ثلاثی مجرد کے ماضی معروف کے شروع یا وسط میں 1 2 یا 3 حروف بنانے سے بنتے ہیں۔ یہ کاروما سے کر بڑھایا اکرما بن گیا۔ اب آپ کوئی بھی لفظ پکڑیں، مثلا سالمہ ہے تو اس پہ کشو میں حمزہ بڑھا دیں، کیا بن جائے گا؟ اسلمہ۔ اسلامہ۔ جالسا ہے، اس کی شو پہ حمزہ بڑھا دیں، کیا بن گیا؟ اجلسا۔ جیسا۔ تو آپ خود باب بنا سکتے ہیں۔ افعال، اس باب کا نام ہے افعال۔ جب حمزہ بڑھا دیں گے تو مجرد کی فائے کلمہ سے پہلے حمزہ قطعی، تو یہ کاروما ہے، یہاں حمزہ قطعی کاروما سے اکرما یکرم اکراما، اکرم یکرم اکراما۔ اب خرجہ سے اخرجہ، سالمہ سے اسلم، آمینہ سے آمن، آمن آمن، نازلہ سے انزل۔ ان کے ساتھ ایسے لکھے ہوتے تو زیادہ آسان ہو جاتا۔ خرجہ سے اخرجہ، سالمہ سے اسلم، آمینہ سے آمن، نازلہ سے انزل۔ کفیل، ادھر درمیان میں شد لگا دیں گے۔ صرفہ سے صرفہ، فارحہ سے فرح، صابہ سے سبہ، کاسورہ سے کسرہ، شارفہ سے شرفہ۔ تو یہ کافارہ سے کبرہ، تفیل۔ اسلمہ ہے تو اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں، بناؤ۔ سالمہ سے سلم، ہاں جی، سلم یسلم۔ مجرد کے عین کلمہ کو مشدد کرنے سے یہ صرف ہے فعل، تو یہ جو عین کلمہ درمیان والا ہے اس کو مشدد کر دینا۔ مفاعلہ، اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ فا کے بعد الف بڑھا دینا ہے۔ قاتل سے قاتل، ضربہ سے ادھر الف بڑھا دو، ضربہ۔ سالمہ، سالمہ سے سین کے بعد الف، سالمہ۔ ذکرہ سے ذاکرہ، سفرہ سے سافر۔ جمع سے جمع۔ نہیں، جامع۔ جامع، جیم کے بعد الف لگانا ہے، جامع۔ جیسے جاہدہ، جہادہ کر لیں، جہادہ سے جاہدہ۔ قاتلہ سے قاتل۔ قاتل۔ قاتل، جی پہلے قاتل۔ حرف کے بعد الف، قاتلہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے الف بڑھا دینا ہے، مجرد کی فاء کلمہ کے بعد الف بڑھانے سے، مجرد کی فاء کلمہ کے بعد الف بڑھانے سے۔ اب یہاں پر ہے قابلہ میں دو کام ہوئے، شروع میں تا اور عین مشدد، شروع میں تا اور عین کلمہ کو مشدد، عین کلمہ کو مشدد۔ کوئی بھی لفظ پکڑے، شروع میں تا پکڑیں، عالمہ، شروع میں تا لگا دیں اور عین کو مشدد بنا دیں۔ تعلم، یہ تعلم۔ کلمہ، تکلم، سالمہ، تسلم، طہرا، تطہرا، ذکر، تذکر۔ تا اور شد لگانی ہے، ادھر تا اور الف لگانا ہے۔ قابلہ سے تا اور الف، فا سے پہلے تا اور فا کے بعد الف۔ قابلہ سے تقابلہ، صربہ ہے، شروع میں تا اور ادھر الف، تضاربہ، ضربہ سے تضاربہ، دخلہ سے تداخلہ، عاملہ سے تعاملہ۔ ان کے ساتھ مجرد بھی لکھ لیں، بعودہ سے تباعد، پھر آسان ہو جائے۔ جانبہ، اس میں حمزہ اور تا زیادہ کرنی ہے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کے بعد تا، جانبہ۔
इज्तनबा, और जमा, इधर हमजा लगाओ इधर ता लगाओ, इज्तमा, जितमा, इज्तमा, ये हमजा और ता निकाल कर बोल दो कासाबा, इक्तसबा, हमजा और ता निकाल कर बोलो फताहा, इफ्ततहा, हमजा और ता निकाल कर बोलो हकारा, इह्तकरा। इधर शुरू में ही हमजा नून लगा देना है, फतरा, इन फतरा, हमजा वसली और नून लगाने से, मुजर्रद के शुरू में हमजा वसली और नून लगाने से बनता है। तो हमजा और नून निकाल कर बोले फताहा से इन फतहा, कसरा से इन कसरा, तलका से इनका सारा, इन तलका, कलबा से इन इन कलबा। इधर क्या करना है, हामिरा से हमजा और रा के ऊपर यानी लाम कलमा के ऊपर शद, हामिरा से इहमर्रा, इहमर्रा इहमर्रा इहमरार, और हमजा और शद निकाल कर आविरा से इवर्रा, फाजिरा से इखजर्रा, हमजा और शद निकाल कर बोलेंगे साविदा से इसवद्दा। तो आपने इनके इस तरह लिखने हैं, एक तरह मुजर्रद, फिर आगे मजीद फी, मुजर्रद मजीद फी, तो इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएंगे। फ्रंट को बार पढ़ते रहना है, ये कुछ रह गया है ये हम इंशाअल्लाह कल देखेंगे। तो आज इसी पर इत्तेफाक करते हैं। बाबू के नाम भी आपने जिनको याद हैं, अच्छी बात, जिनको नहीं याद वो याद कर लें। बना तो कबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।